آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سعودی عرب میں ہونے والی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی سائیکلسٹ رابعہ غریب سے، جنہوں نے ماسٹرز کیٹیگری میں 2 گولڈ میڈلز جیتے ہیں۔ رابعہ غریب نے انفرادی ٹائم ٹرائل اور انفرادی روڈ ریس میں گولڈ جیتا اور مجموعی طور پر تمام ماسٹر گروپس میں انہوں نے تیسری تیز ترین سواری کا درجہ بھی حاصل کر لیا۔ رابعہ نے انفرادی ٹائم ٹرائل میں 50-54 کا جو ایج گروپ ہے اس میں ریس 24 منٹ 50 سیکنڈز میں مکمل کی، جبکہ انفرادی روڈ ریس میں 46.8 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹہ 25 منٹ 50 سیکنڈز میں مکمل کیا، اور ماسٹرز میں خواتین کی 50-54 ایج کیٹیگری میں رابعہ غریب واحد سائیکلسٹ تھیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں۔ مزید رابعہ سے ہی بات کرتے ہیں اور ان کی اس کامیابی کا جو حال ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم رابعہ صاحبہ، صبح بخیر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ رابعہ صاحبہ، جس طریقے سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ گولڈ لے کر آئیں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا احساسات تھے اور کتنی زیادہ خوش ہیں اپنی اس جیت سے آپ؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنی محنت میں نے اور میری ٹیم نے کی ہے، جو پاکستان کی ٹیم تھی، اس کا صلہ ہمیں ملا ہے۔ نہ کہ صرف میں نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے، میری ایک ٹیم میں ایک دوسری خاتون تھی، انہوں نے سلور اور برانز بھی حاصل کیا اپنی ایج کیٹیگری میں۔ ہماری جو ماسٹرز کے مرد میں وزیر احمد صاحب تھے، انہوں نے بھی ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں اپنا نام روشن کیا پاکستان کے لیے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اہم بات میں سمجھتی ہوں، جو مین ایلیٹ کی کیٹیگری ہے، اس کی انڈیویجول ٹائم ٹرائل میں ہمارے جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں مین ایلیٹ کے، علی الیاس جاوید صاحب، انہوں نے ٹاپ 15 میں آئی تھنک 13ویں نمبر پہ وہ آئے ہیں، جو ایک بہت اعزاز والی بات ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا رابعہ صاحبہ، آپ نے پروو کر دیا ہے ایج از جسٹ اے نمبر، جس طریقے سے آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ریسز میں اور جس طریقے سے اب آپ ماشاءاللہ گولڈ لے کر آئی ہیں، اتنے بڑے ایونٹس جیتنے کے لیے ڈیفینیٹلی ٹریننگ بھی اتنی سخت اور اتنی ہارڈ کرنی ہوتی ہوگی، ڈائٹ پلان بھی کچھ ہوتے ہوں گے جن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہوگا، ذرا اپنی روٹین تو بتائیں۔ ہر صبح ہمارے ٹیم کے فرد چلتے ہیں، نکلتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے جو بھی شہر میں ہے، اور خواتین یوزولی جو ہے صبح ٹریننگ کرتی ہیں۔ ہم ہفتے میں تقریباً 4 سے 5 مرتبہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ ایوریج ٹریننگ کا ڈیوریشن دورانیہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس میں ہم انڈیورنس ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور انٹرول ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1-2 بار پھر جم کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں پر اسٹرینتھ اور اسٹیمنا ٹریننگ چلتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 گھنٹے صرف سائیکل کے اوپر ٹریننگ یا جم کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے۔ باقی دن کے دوران پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کی ریسٹ اور ریکوری بھی ساتھ ساتھ ہو، آپ کا نیوٹریشن اور ہائیڈریشن اتنا ہو تاکہ آپ اگلے دن کی ٹریننگ کے لیے تیاری حاصل رکھ سکیں۔ تو یہ تقریباً ایک ایوری ڈے کا روٹین بن جاتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا، کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یا پھر اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی اپنی روٹین کو اس طرح مینیج کرنے کی کہ گھر کا جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ بھی آپ کے کام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ کرنا جو مینیج کرنا ہوگا، جس طرح آپ نے بتایا کہ پورے دن کی روٹین بن جاتی ہے، کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ؟ ڈیفیکلٹ تو ہر کام اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ لیکن آئی تھنک جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں، SSGC سوئی گیس، ہماری ایک ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ، یہ سائیکلنگ ٹیم ہے، اینڈ آئی تھنک اس چیز کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ روٹین میں اپنے آپ کو لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے لوگ جاب کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک جاب ہے، ایک کام ہے، ایک نوکری ہے، جس کے لیے سائیکلسٹ کو ایک سیلری ملتی ہے، ایک تنخواہ ملتی ہے۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ صبح اٹھ کر ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جس میں ہمارا سب سے زیادہ دل لگتا ہے۔ تو اتنا شاید مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا دوسرے کام ہوتے ہیں دن کے۔
رائٹ. اچھا رابعہ صاحبہ، جس طریقے سے اب آپ ڈیفینیٹلی بہت ساری خواتین کے لیے انسپریشن بن گئی ہیں، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے نہ صرف ایج گروپ کی خواتین جو ہیں وہ اس طرف آنا چاہیں گی، بلکہ بہت سی ینگ خواتین بھی آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو کر اس طرف آنا چاہتی ہیں. تو کیا آپ اپنے اون پر بھی لوگوں کو کچھ، آپ کے پاس بھی آتی ہیں ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ آپ انہیں ٹرین کریں یا آپ ان کے ساتھ ٹریننگ کریں جس طریقے سے آپ اپنی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، میں محض ایک کھلاڑی ہوں. میرے پاس ایک کوچنگ پینل آتا ہے، ہوتا ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، رائٹ. تو اگین اگر دو قسم کی سائیکلنگ ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے سوشل سائیکلنگ، جہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ نکلتے ہیں اور اپنی فٹنس کو بس برقرار رکھتے ہیں. دوسری قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے ریسنگ کرنی ہے، اور اس کی وہ سخت ٹریننگ ہوتی ہے. بہت ساری خواتین، بہت ساری ینگ لڑکیاں آتی تو ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. نہ شاید گھر پہ نہ ہو، اگر گھر پہ مل جاتا ہے تو راستوں پہ نہیں ہوتا. اگر راستوں پہ ہوتا ہے تو ٹیم کا کوئی وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. تو سوئی گیس میں بھی ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا بھی ہے، آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اور ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنو. لیکن سوئی گیس ایک واحد ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو سائیکلنگ کرواتا ہے. ایک دو اور ادارے بھی ہیں اور باقی سارے کلبز ہیں. کلبز میں بھی وہ شاید کوچنگ سٹاف نہیں ہوتا، یا شاید وہ اکوپمنٹ نہیں ہوتا، وہ اثاثے نہیں ہیں ان کے پاس تاکہ وہ لڑکیوں کو ٹرین کر سکیں. لڑکیوں میں اتنی زیادہ توجہ کوئی دیتا نہیں ہے. تو ہماری بنتی کوشش ہے، یا ایٹ لیسٹ ہماری ڈپارٹمنٹ کی بنتی کوشش یہ ہے کہ لڑکیوں کو جتنا ہم سپورٹ دے سکیں، آپس میں ہم ساتھ ٹریننگ کر سکیں. کبھی کسی کو ہم بنتی تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اکیلا ٹریننگ نہ کرے، کوئی غلط کام کوئی غلط ٹریننگ کچھ کر رہا ہے تو ان کو گائیڈنس دے، ہائیڈریشن میں گائیڈنس دے، نیوٹریشن میں گائیڈنس دے. لیکن یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. لڑکوں میں آپ کو پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ لڑکے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. لڑکیوں کے لیے ایز سچ اتنا کوئی نیٹ ورک ہے نہیں. تو جتنی لڑکیاں انٹرسٹ لیتی ہیں، اور ہماری ٹیم میں کچھ ہیں جو بہت اچھی اور بہت ینگ لڑکیاں ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں، اور اتنا سپورٹ دیں تاکہ وہ سائیکلنگ کو آگے بڑھا سکیں. ہم لوگ جیسے I'm 51 years old, but میں ان سے زیادہ انسپائر ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس تو پوری زندگی ہے. میں اگر کمپیٹ کر رہی ہوں وہ لڑکیوں کے ساتھ جو 20, 21, 22 سال کی لڑکیاں ہیں، they are more than half my age, لیکن ان کو بھی لگے کہ بھائی ان کے پاس 25 سال ہے تاکہ وہ سائیکلنگ میں اور بھی کمپٹیشن اور بھی ٹریننگ کر سکیں، تاکہ نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اپنا نام روشن کر سکیں. بالکل اور آپ جیسی خواتین انہیں انسپائر کرنے کے لیے موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں گی. بہت شکریہ. رابعہ غریب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے اس سفر کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.